السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے کل تک کی کلاس میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 تک کا ترجمہ اور جہاں جہاں تفسیر کی ضرورت تھی وہاں سے تفسیری مضمون جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ رکوع جاری ہے۔ آج اس رکوع کی آیت نمبر 129 جو ہے سورہ النساء کی، وہاں سے آج کا مضمون شروع ہوگا۔ آیت نمبر 129 میں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے وَإِن، اور ان اگر، وَإِنِ امْرَأَةٌ، امرأۃ عربی میں کہتے ہیں عورت کو، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، خافت وہ خوف زدہ ہو، یعنی کہ وہ کوئی خوف کرے، اس کو کسی بات کا خوف ہو، من بالیہا، من سے بالی، بال کہتے ہیں عربی زبان میں بے عین لام، بال کا مطلب ہوتا ہے شوہر، خاوند، دولہا، نشوزن۔ اب یہ نشوزن کا یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے بھی سورۃ النساء میں عورتوں کے ذکر میں آیا تھا کہ بعض نیک بیویاں ہوتی ہیں اور بعض ان کے مخالف بیویاں ہوتی ہیں جو نیک نہیں ہوتی۔ جو نیک نہیں ہوتی ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے خاوند خوف کرتے ہیں ان سے نشوز کا۔ تو جو نشوز کے معنی ادھر ہم نے لیے ہیں وہی نشوز کے معنی ہم یہاں پہ بھی چسپا کریں گے۔ لہذا چونکہ وہاں پہ جو نشوز کے معنی کیے تھے وہ اس پہ کافی لمبی بحث، ڈیٹیلڈ مفصل اس کے اوپر بحث گزر چکی ہے، لہذا اس بحث کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بتا دینا کافی ہے کہ جو بھی معنی ہم وہاں کریں وہی معنی ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ مرد خوف زدہ تھا اپنی بیوی سے نشوز کا، یہاں پہ بیوی خوف زدہ ہے اپنے خاوند سے نشوز کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر کوئی عورت خوف زدہ ہو اپنے خاوند سے نشوز کی، نشوز کا یہاں پہ ترجمہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مخاصمانہ رویہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او اعراضاً، یعنی کہ یا تو وہ عورت اپنے خاوند سے نشوز کا خوف کرتی ہو، او یا اعراضاً عدم توجہی۔ اعراض کہتے ہیں کہ جب خاوند بیوی سے تعرض کرے، یعنی اس کی طرف توجہ نہ دے، اس کی ضروریات کو اگنور کرے۔ فرمایا فلا جناح علیہما، فلا پس نہیں ہے، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یصلحا، ان کے یصلحا وہ اصلاح کر لیں، یا یہ کہ اصلاح چاہیں، بینہما اپنے درمیان، صلحن، صلحن کا مطلب ہوتا ہے صلح کرتے ہوئے، یعنی اپنے درمیان اصلاح کرتے ہوئے اگر صلح کر لیں تو یہ کوئی گناہ کی تو بات نہیں، یعنی اچھی بات ہے۔ فرمایا والصلح خیر، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتْ، اور احضرت کہتے ہیں حاضر کیا گیا ہے، یعنی پیش کیا گیا ہے، گوند دیا گیا ہے، کسی چیز کے اندر پیش کر دیا۔ یہاں پہ مراد یہ تھی کہ جو بھی آگے بات بیان کرنے لگا اللہ تعالیٰ وہ اس چیز کا حصہ بنا دی گئی ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، انفس کہتے ہیں نفس کی جمع کو، یعنی طبیعتیں، نفوس، طبیعتوں میں پیش کر دیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ الشح، شح کہتے ہیں کنجوسی کو، بخل کو۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو طبیعتوں کے اندر کنجوسی ڈالی گئی ہے، بخل ودیت کر دیا گیا۔ اب لازمی طور پہ یہاں پہ ہر بندے کی طبیعت بھی مراد نہیں، کیونکہ ہر بندہ کنجوس یا بخل سے کام نہیں لیتا۔ یہاں پہ ایک عام قاعدے کے طور پہ بات کی جا رہی ہے کہ اکثر و بیشتر نفوس جو ہوتے ہیں، سرشتے جو ہوتی ہیں، ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔
حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر وہ گھرانے جہاں پہ خاوند سنگ دل ہوتے ہیں، جہاں پہ خاوند بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، جہاں پہ خاوند بیویوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضروریات کی طرف توجہ نہیں دیتے، بیوی کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے پیار محبت کا سلوک نہیں کرتے، اکثر و بیشتر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ اس قسم کے خاوند جو ہوتے ہیں وہ کنجوس ہوتے ہیں، اور در حقیقت ان کے ظلم کے پیچھے ان کی کنجوسی پنہاں ہوتی ہے۔ مثلا اگر وہ کبھی بیوی کو گھر چلانے کے لیے خرچ وغیرہ دیں تو بات بات پر پھر اس کی آزمائش بھی کرتے رہتے ہیں، بات بات پر کہتے ہیں کہ اچھا تمہیں ہم نے اتنے ڈالر دیے تھے، تم نے کدھر خرچ کیا؟ سبزی تو اتنے کی آئی ہے، اس میں سے فلاں سینٹ کدھر گئے، یا فلاں ڈالر بچے تھے وہ کدھر گئے؟ مطلب بہت ہی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کی گہرائی تک جا کے تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طریق پر اگر کسی بیچاری عورت کے گھر والے آ جائیں دعوت پر تو بعد میں پھر وہی شوہر جو ہوتا ہے اپنی بیوی کو آنکھیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے گھر والوں کے اوپر یہ پیسے لگ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ پھر اسی طریق پر پیسے دیتے ہیں کہ گھر میں صرف دالیں پکیں اور سبزیاں پکیں، لیکن خود فرمائشیں ہوتی ہیں کہ ان کو بڑے اچھے اچھے مرغن کھانے کھلائے جائیں، بچے اور بیوی جو ہیں وہ بے شک مرتے ہیں تو مر جائیں، لیکن اپنے جو ان کے زبان کے چسکے ہیں وہ بہرحال جاری رہیں۔ تو جو اس قسم کی ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے بعض ہوتے ہیں جو بیویوں پہ زبان درازی کرتے ہیں، بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیویوں پر دست درازی کرتے ہیں، جسمانی تشدد پہ اتر آتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے۔ حضور فرماتے ہیں اکثر و بیشتر یہی بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے مرد جو ہوتے ہیں وہ در حقیقت ان کے اندر بخل پایا جاتا ہے، کنجوسی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس سٹوری کا، اس کہانی کا دوسرا زاویہ بھی ہے، دوسرا رخ بھی ہے، کہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے خاوندوں سے ایسی ایسی فرمائشیں کرتی ہیں جو ان کی استطاعت سے باہر ہوتی ہیں، لہذا اسلام نے وہ حل پیش کیا جو دونوں طرف سے پیش آنے والے جو ایکسٹریم رویے تھے ان کو صحیح کر دیتا ہے، ان کا علاج پیش کرتا ہے۔ مرد کو کہا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ تم کنجوسی سے کام لو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تنقید کرو اور دست درازی یا زبان درازی پر اتراؤ، اور عورت کو اس طرف توجہ دلائی کہ دیکھو چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، جتنے کی توفیق جتنے کی استطاعت اللہ نے دی ہے اسی میں اپنا خرچہ وغیرہ جو ہے وہ چلاؤ۔ بعض لوگوں کی آمدنی جو ہوتی ہے وہ ہوتی تو تھوڑی ہے لیکن خرچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرضوں کے نیچے ڈوبے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کیونکہ بیوی کی فرمائشیں ہوتی ہیں یا اس قسم کی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہمسائے نے بڑی گاڑی لے لی تو اگر ہم نے نہ لی تو کیا ہوگا، یا فلاں شخص ہے وہ انہوں نے اپنے لڑکے کو فلاں یونیورسٹی میں بھیجا ہے، اگر ہم نے بھی فلاں یونیورسٹی میں نہ بھیجا جو نسبتاً مہنگی ہے اور میرٹ پہ نہیں بلکہ کوئی بھی وہاں پہ جا سکتا ہے جس کے پاس بھی پیسہ، اس قسم کے بھی کیسز سامنے آتے ہیں۔ بے شک قرضے اٹھائیں جہاں سے چاہے پیسے اٹھائیں لیکن لڑکے کو بھیجنا ادھر ہی ہے۔ اس قسم کے گھرانے جو ہوتے ہیں وہاں پہ واقعتاً امن اور سکون اٹھ جایا کرتا ہے اور خرچے پورے نہیں ہوتے، اور سمجھ نہیں آتی کہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں اور جا کہاں رہے ہیں، ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہوتا اور قرضوں کے نیچے ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور جب قرضوں کے نیچے ڈوبیں گے تو لازمی طور پہ گھروں کا امن اور سکون جو ہے وہ برباد ہوگا۔ اس لیے اسلام نے جو حل پیش کیا وہ بالکل بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ پیش کیا کہ مرد کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو تم نے کنجوس بھی نہیں ہونا کہ تم بات بات پر تنقید کرو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جھگڑے کرنے شروع کر دو، اور عورت کو کہا کہ دیکھو گھر خرچ تم نے چلانا ہے لیکن تمہارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جو استطاعت ہے جتنا بندہ کما کے لے کر آ رہا ہے اسی کے اندر گھر خرچ کو پورا کرنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ قرضے پہ فلاں چیز اٹھا لی فلاں چیز اٹھا لی فلاں چیز اٹھا لی اور یہ رویہ اختیار کیا کہ دیکھی جائے گی ابھی تو ہم یہ چیزیں اٹھائیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان سے کام لو، احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، کانا وہ ہے،
بما اس کے بارے میں تعملون جو تم کرتے ہو خبیرہ باخبر، یعنی جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بخوبی خبر رکھنے والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 130 ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور لن تستطیعوا تم ہرگز استطاعت نہیں پاؤ گے، یعنی تم ہرگز اس بات کی توفیق نہیں پا سکتے ان کے تعدلو یہ عدل سے نکلا ہے، مطلب ہے کہ تم کامل عدل مکمل عدل جو ہوتا ہے وہ کر سکو بین النساء عورتوں کے مابین۔ مراد یہ تھی کہ یہ بات ممکن نہیں ہے تمہارے لیے، یہ بہت دور کی بات ہے کہ تم اس بات کی توفیق پا سکو کہ تم کامل طور پر عورتوں کے مابین، یعنی اگر کسی شخص کی مثال کے طور پہ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کے درمیان میں اس طرح سے عدل کر ہی نہیں سکتے جس کو کامل عدل کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جو حسن معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی عورت کا نان و نفقہ وغیرہ، اس کو وقت دینا، اس کی طرف توجہ دینا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کی طرف انسان اگر کوشش کرے تو عدل کر سکتا ہے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ مثلا یہ کہ انسان ایک بیوی سے زیادہ پیار کرے اور دوسری سے کم۔ بعض دفعہ اس قسم کی باتیں بچوں میں بھی آ جاتی ہیں کہ بعض مائیں ہوتی ہیں، حضور فرماتے ہیں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کہ بعض مائیں ہوتی ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اچھا بتاؤ تمہیں کون سا بچہ تمہارا زیادہ پسند ہے، تو وہ کہتی ہیں میں تو ماں ہوں، میرے لیے سب بچے ایک جیسے ہیں۔ لیکن جب دوبارہ اصرار کے ساتھ پوچھا جائے کہتی ہیں ہاں وہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں ماں ہوں اور میرے سب بچے میرے لیے ایک جیسے ہیں، لیکن پھر بھی یہ والا جو ہے یہ اس کا کوئی جواب نہیں، اس لیے کیونکہ یہ خدمت زیادہ کرتا ہے۔ پس بعض دفعہ بعض وجوہات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے دل کے معاملات انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، اس لیے وہ جو کامل عدل والی بات تھی وہ کامل عدل بہرحال وہ تو نہ ہو سکا، بعض باتوں میں انسان عدل نہ کر سکا، جیسے یہ کہ ہر بیوی سے یا ہر بچے سے انسان ایک جیسی محبت نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ پھر کیا کرو؟ فرمایا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے عورتوں کے درمیان میں، تم اس بات کی توفیق ہی نہیں پا سکو گے، ولو حرصتم چاہے تم کتنی ہی اس بات کی خواہش کرو کہ تم کامل عدل سے کام لو۔ آگے کیا حکم تھا؟ فرمایا فلا تمیلو، فلا پس نہیں، تمیلو تم مائل ہو جاؤ، یعنی تم جھک جاؤ، کل المیلی کلیتا، یعنی تم کلیتاً کسی ایک بیوی کی طرف نہ جھک جاؤ یا کسی ایک بچے کی طرف نہ جھک جاؤ۔ یہاں پہ بچے کی تو مثال میں نے ویسے دے دی آپ کو سمجھانے کے لیے، ویسے اس آیت میں بیوی کا ذکر ہے کہ تم ایک بیوی کی طرف کلیتاً نہ جھک جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارا کلیتاً جو جھکاؤ ہے، طبیعت کا میلان جو ہے وہ ایک ہی کی طرف ہو جائے، فتذروہا پس تم دوسری کو چھوڑ دو، کل معلقہ اس طرح جیسے کہ کوئی چیز لٹکتی ہوئی ہوا میں ہوتی ہے، گویا اس کو معلق نہ چھوڑ دو۔ اس میں مراد یہ تھی کہ جہاں تک انسانی طور پر ممکن ہے تم نے عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، کم سے کم یہ بات ضرور پائی جانی چاہیے کہ ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ یکساں طور پر تم ان کو پورا کرو، اور یہ نہ ہو کہ تم ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کی جو ضروریات اور اس کے جو حقوق ہیں ان کی طرف سے بالکل ہی تم آنکھیں بند کر لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تھوڑی آنکھیں بند کر لو گے تو خیر ہے، مراد یہ کہ بالکل بھی آنکھیں بند نہیں کرنی، حقوق ان کے پورے پورے ادا کرنے۔ آگے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، کانا وہ ہے، غفوراً، غفور کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو خطاؤں کو ڈھانپ دینے والا، بخش دینے والا، رحیمہ بار بار رحم کرنے والا۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک فٹ نوٹ دیا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کے نتیجے میں یہ تو ناممکن ہے کہ ہر بیوی سے ایک جیسی محبت ہو، محبت کا معاملہ تو دل سے ہے، لیکن انصاف کا معاملہ انسان کے اختیار میں ہے۔ اس لیے تاکید فرمائی گئی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اس صورت میں انصاف سے کام لینا ہے، اور کسی ایک کو ایسے نہ چھوڑ دیا جائے
کہ تم اس کی نگہداشت نہ کرو. اب مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آیت نمبر 131. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِنْ اور اگر يَتَفَرَّقَا وہ دونوں الگ ہو جائیں، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں، طلاق ہو جاتی ہے. یہ آیت جو ہے یہ آیت نمبر 129 کے ساتھ اور 130 کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، جس میں مضمون اللہ تعالیٰ نے یوں باندھا تھا کہ عورت کو مرد سے خوف ہو نشوز کا یا اعراض کا. فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں، یعنی میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے. یغنی اللہ، یغنی کا مطلب ہوتا ہے وہ غنی کر دیتا ہے. غنی کا مطلب ہوتا ہے جس کو پھر دوسرے کی کوئی احتیاج نہ رہے. فرمایا یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ یغنی، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا کلن ہر ایک کو، من سعتہ اس کی وسعت کے مطابق، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی توفیق کے مطابق غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ہے واسعاً وسعتیں دینے والا، حکیمہ حکمت والا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو واسع اور حکیم جو بیان کیا، اس فکرے کے ساتھ لا کے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی استطاعت، اس کی توفیق کے مطابق غنی کر دے گا، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ لے کر آیا کہ ہر ایک کو برابر برابر نہیں دیتا. مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے. بعض ہوتے ہیں جن کی وسعت کم ہوتی ہے، ان کو اس کے لحاظ سے دیتا ہے. بعض ہوتے ہیں جن کی وسعت یا جن کی توفیق جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو تو وہ ان کو ان کے مطابق نوازتا ہے. یہ بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واسع صفت کے بعد اللہ تعالیٰ نے صفت حکیم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے صفت حکیم کے تحت چلتے ہیں، یعنی حکمت سے آری یا حکمت سے خالی اللہ تعالیٰ کے فیصلے نہیں ہوا کرتے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو فی الارض زمین میں ہے، وَلَقَدْ اور یقیناً وَصَّيْنَا ہم نے وصیت کی یا تاکید کی، الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور ایاکم خاص طور پر تمہیں بھی. کیا وصیت کی تھی، کیا تاکید کی تھی اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا ان اتقوا اللہ، ان کے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا. وَإِن تَكْفُرُوا اور اگر تم انکار کر دو، کفر کرو، فَإِنَّا تو یقیناً لِلَّهِ اللہ ہی کے لیے ہے ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ ہے غنیًا، غنی کا میں مطلب بتا دوں، غنی کہتے ہیں امیر کو، اور ایسے امیر کو بھی کہتے ہیں کہ جو اتنا امیر ہو جائے کہ اس کو پھر کسی اور کی ضرورت نہ رہے. یعنی اللہ ایسا امیر ہے کہ اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ ایسا بھی امیر ہے کہ اس کے ذریعے سے پھر دوسروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں. چونکہ اللہ ایسا امیر ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسروں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اسی لیے فرمایا حمیدہ کہ وہ صاحب حمد ہے. لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف سے کسی قسم کی عبادت کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. نہ وہ اللہ کی حمد میں کوئی ایک شائبہ ایڈ کر سکتے ہیں، نہ ایک شائبہ کچھ نکال سکتے ہیں. خدا کی جو حمد کرتے ہیں، خدا کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، اس سے صرف اور صرف ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بس اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ ان کے مقابل پر خدا تعالیٰ کو کسی شخص کی کسی بھی چیز کی کوئی حاجت نہیں. اور نہ صرف یہ کہ اللہ کو کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں، لیکن وہ اتنا غنی ہے کہ گو اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں، لیکن پھر بھی وہ سب کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. اور چونکہ وہ سب کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اسی لیے اس کی حمد کی جاتی ہے. یہاں پہ حمیدہ جو صاحب حمد کے معنوں میں آیا ہے، یہ اس کا
مفہوم بنتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو دہرایا، فرمایا وَلِلَّهِ، اور اللہ کہتا ہے کہ میں پھر تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، مَا جو فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جو زمین میں ہے، وَكَفَى، اور کافی ہے، بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ، وکیلا، بطور کارساز، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ کارساز کے طور پر بہت کافی ہے۔ ان ہر دو آیات میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ اس مضمون کو لے کر آیا ہے کہ اللہ کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ بار بار اس طرف جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دہرائی ہماری توجہ اس طرف مبذول کرنے کے لیے، تو اس کے پیچھے غرض یہی تھی کہ اللہ ہمیں بتائے کہ دیکھو زمین و آسمان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ خدا کی ملکیت ہے، وہ خدا کے خزانوں میں سے ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر تعلق جوڑیں گے تو اس کے خزانوں سے حصہ پائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہ بھی نقطہ سمجھا دوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ یہ بات ہمیں سمجھائی کہ دیکھو سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے خزانے جو ہیں وہ شمار میں نہیں آ سکتے، اور پیچھے ذکر چل رہا تھا کنجوسیوں کا کہ طبیعتوں میں کنجوسی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارا تعلق خدا کے ساتھ ہوگا تو خدا تمہیں استطاعت تمہیں دیتا چلا جائے گا، تمہاری وسعت کو بڑھا دے گا۔ اس لیے اپنی ذاتی کنجوسی کے نتیجے میں انسان کی وسعتیں نہیں بڑھ سکتی، بلکہ انسان کی وسعت بڑھا کرتی ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ لو لگانے سے، خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے، پختہ تعلق قائم کرنے سے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ غنی بنا دیتا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 134، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان یشا، اگر وہ چاہے، یذہبکم، وہ لے جائے تم کو۔ یذہب جو ہے یہ در حقیقت اذہبا سے نکلا ہے، اذہبا کا مطلب ہوتا ہے وہ لے جائے، یذہبکم، وہ لے جائے تم کو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ تم کو لے جائے، مراد یہ ہے کہ اس دھرتی سے اگر ہمیں خدا لے جائے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہمیں ختم کر دے، موت دے دے، یا جو بھی وہ طریق اختیار کرے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ویأتی بآخرین، اور یأتی وہ لے آئے، بآخرین کسی اور کو۔ اگر وہ چاہے تو اے بنی نو انسان تمہیں نابود کر دے اور کوئی دوسرے لے آئے۔ ہماری اس دھرتی پر، ہماری زمین پر کروڑہا سال پہلے ڈائنوسور وغیرہ، مختلف جانور وغیرہ جو تھے وہ بسا کرتے تھے، اب نہیں بستے، اب زمین کے نیچے ہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ وہ اس زمین کے اوپر ان کا راج تھا، اور اب وہ زمین کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کی جگہ ہمیں لے کر آ گیا۔ تو یہ بات ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہلے بھی بعض دوسری مخلوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ سلوک کر چکا ہے کہ ان کو نیست و نابود کیا اور ان کی جگہ کسی اور کو ان کی جگہ لے کر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو خدا تو غنی ہے، خدا کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں نیست و نابود کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو بھی لے کر آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، علی پر، ذالکا اس بات، یعنی اور اللہ تعالیٰ اس بات پر، قدیرہ کامل، یا یہ کہ دائمی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کو طاقت حاصل ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ انسانوں کو ختم کر کے انسانوں کی جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے، یا ایک قوم کو ہٹا کر اس کی جگہ کسی اور انسانوں کی ہی ایک اور قوم کو لے کر آ جائے، تو عین ممکن ہے کہ وہ ایسا کرے، کیونکہ اس کو اختیار ہے، وہ مالک ہے، وہی تو ہے جو کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ پر جس نے پہلے بھی ایسا کیا ہو اس سے بعید نہیں کہ وہ آگے بھی چل کے یہ کر سکتا ہے، اس کی طاقت پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ اگلی آیت پر چلتے ہیں جو اس رکوع کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے من کانا، من جو کانا ہے، یریدو کا مطلب ہوتا ہے وہ چاہتا ہے، یعنی جس نے چاہا، ثواب الدنیا، دنیا کا اجر، دنیا کا ثواب، یعنی جو بھی دنیا کا اجر چاہتا ہے، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا اجر، والآخرہ، اور آخرت کا بھی، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، سمیعا بصیرا، سمیع کہتے ہیں سب کچھ سننے والا، بصیرہ کہتے ہیں سب کچھ دیکھنے والا، یعنی
اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا لطیف نکتہ سمجھا دیا۔ وہ نکتہ یہ تھا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا سنوار دے، ہمیں اس دنیا کی نعمتیں عطا کر دے، ہمیں اس دنیا میں فلاں فلاں چیزیں عطا ہو جائیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو میرے پاس صرف اس دنیا کے خزانے نہیں، میرے پاس تو اخروی دنیا کے بھی خزانے ہیں۔ بس مانگنا ہے تو صرف اسی دنیا کی چیزیں نہیں بلکہ اگلے جہاں کی نعمتیں بھی مانگا کرو۔ یہ وہ بنیادی فرق ہے جو ہمیں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے جب انبیاء کا ہم موازنہ کریں، ان کی تعلیمات کا موازنہ کریں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے انبیاء بعض مقامات پر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی فلاں چیز عطا کر دے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سبق سکھا گئے کہ دیکھو جب بھی دعا کرو تو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا کرو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر کبیر میں سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے جب اس آیت پہ پہنچے جہاں پہ ذکر تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور کی کہ ربی سجنی احبا الیہ، کہ اے میرے رب مجھے گرفتار ہو جانا زیادہ عزیز ہے، زیادہ قبول ہے یہ بات مجھے، بجائے اس کے کہ اس بات کی طرف جاؤں جس بات کی طرف عزیز کی بیوی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا رہی تھی۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بدی کے بجائے یہ بات زیادہ قبول ہے کہ میں گرفتار ہو جاؤں اور جیل خانے میں ڈال دیا جاؤں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی تعلیم اعلیٰ اور عرفہ ہے پچھلے تمام انبیاء کی تعلیمات کے مقابل پر۔ آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو آپ نے یہ دعا کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا کی بھی حسنات سے نواز اور آخرت کی بھی حسنات سے نواز۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نہ اس دنیا میں آپ کو گرفتار ہونے دیا اور لازمی طور پہ اگلے جہاں کی تو نعمت خیر سب سے بڑھ کے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہونی ہے۔ تو یہ وہ سبق ہے جو ہمیں اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ دیکھو خدا کے پاس صرف دنیا کی نعمتیں نہیں، صرف دنیا ہی کا اجر نہیں، اس کے پاس تو آخرت کا بھی اجر ہے۔ بس جب خدا سے مانگو تو خدا کی شان کو مد نظر رکھ کے مانگو۔ جب انسان کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو بادشاہ کے شایان شان مانگتا ہے۔ آپ بادشاہ کے حضور جا کے یہ نہیں کہتے کہ اے بادشاہ مجھے ایک پیسہ دے دے۔ بادشاہ اس بات پر اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، عام دنیا کے بادشاہ اپنی اس بات میں انسلٹ فیل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے دیکھو دل کھول کے مانگو جو تم نے مانگنا ہے، کیونکہ خدا کے خزانے ایسے ہیں جو ختم نہیں ہو سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ مانگنا ہے دل کھول کے مانگو، لیکن خدا سے مانگتے بھی وہی ہیں جو خدا کے ساتھ کامل تعلق رکھنے والے ہوں اور خدا کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ خدا تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے کھلتے بھی پھر انہی کے لیے ہیں جو اللہ کی خاطر ہر قسم کی قربانی کرنے کو قبول ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص خدا کی خاطر چندہ دے، خدا کی خاطر کوئی قربانی دے اور پھر وہ یا اس کے گھر والے بھوکے سوئے ہوں یا ان کو فاقہ کرنا پڑا؟ ہم نے تو ہمیشہ جب بھی دیکھا یہی دیکھا کہ جو بھی خدا تعالیٰ کی خاطر اپنی جیب سے کچھ نکال کے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 20 گنا بلکہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ نواز کے واپس لوٹا دیتا ہے، ادھار نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ۔ بس وہ خدا جس کے خزانے زمین اور آسمان دونوں پر ممتد ہیں، وہ ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو جب مانگو تو صرف دنیا کی چیزیں نہ مانگو بلکہ مجھ سے آخرت کو بھی مد نظر رکھ کے مانگو کہ میں تمہیں آخری جو تمہاری اخروی زندگی ہے اس کی ضروریات کو بھی پورا کرنے والا ہوں۔ فرمایا جو اس طرح پر خدا سے مانگے گا وہ دیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، وہ دعائیں سنتا ہے۔ لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت بھی بیان کی کہ وہ بصیر ہے، وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مانگیں لیکن وہ اعمال نہ بجا لائیں جن کی ساتھ میں اللہ تعالیٰ تاکید کر رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم عمل بھی تو بجا لاؤ جس کے ذریعے سے میں تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں، تمہاری دعا کو قبول کر لوں، تمہاری ضروریات کو پورا کروں. بس وہ اعمال بجا لانے بھی بڑے ضروری ہیں. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں. پہلے میں اگلے رکوع کی تلاوت کر دوں گا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بیان فرمودہ جو حقائق ہیں ان کی طرف پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا. یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ان الذین آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمدللہ اس رکوع کی بھی تلاوت مکمل ہوئی. اب اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 136، اس کی طرف چلتے ہیں.
اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، یا اے ایھا الذین وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، کونو ہو جاؤ یا یہ کہ بن جاؤ، قوامین، یہ قوامین جو ہے یہ وہی قوام لفظ ہے، اس کی جمع ہے جو پیچھے بھی گزر چکا، اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ جو قائم ہو جائے۔ قوامینا مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، بالقسط انصاف کے ساتھ، یعنی انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، شہداء گواہ بنتے ہوئے، للہ اللہ کی خاطر، ولو اور چاہے، علی انفسکم اپنے ہی نفس کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، یعنی گواہی تمہیں اللہ کی خاطر اپنے ہی جان کے خلاف کیوں نہ دینی پڑے، اول والدین یا والدین کے خلاف، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ حضور نے یہاں پہ ایک فٹ نوٹ دیا ہے، میں پہلے وہ پڑھ کے سنا دوں آپ کو۔ حضور فرماتے ہیں یہ آیت قرآن کریم کی عدل کی تعلیم کا اطلاق گواہی دینے کے موقع پر بھی کرتی ہے، یعنی ہر گواہ پر فرض ہے کہ انصاف کی گواہی دے، خواہ خود اپنے خلاف یا والدین یا عزیزوں کے خلاف گواہی دینی پڑے۔ یہاں پہ عزیزوں میں اپنے بچے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں بعض واقعات وغیرہ رکھتا ہوں جن کا تعلق اس آیت میں بیان کردہ مضمون کے ساتھ ہے۔ بات یہ کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں گواہی کا کیا معیار ہے۔ سچ بولنے کی اہمیت اسلام میں اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سچ بولو، چاہے تمہیں اپنے ہی نفس کے خلاف کیوں نہ گواہی دینی پڑ جائے، چاہے اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ گواہی دینی پڑ جائے، چاہے اپنے بچوں یا دوسرے عزیز و اقارب کے خلاف ہی کیوں نہ گواہی دینی پڑ جائے۔ یہ وہ ہے معیار سچائی کا جو اسلام نے قائم فرمایا۔ اب ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اسی ملک میں ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں 5ویں امینڈمنٹ۔ 5th امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ قانونی طور پر اگر آپ کو اپنے خلاف ہی کوئی گواہی دینی پڑ جائے، جس کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے، آپ کے خلاف فیصلہ ہو سکتا ہے سچ بولنے کے نتیجے میں، تو یہاں کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میں آئی پلیڈ دا 5th امینڈمنٹ، کہ میں یہ جو امینڈمنٹ ہے 5ویں، میں اس کو اپنے اختیار میں، یا یہ کہ میں اس کو اپنے لیے اختیار کرتا ہوں۔ اس کے نتیجے میں کوئی بھی جج، کوئی بھی وکیل آپ کو فورس نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے خلاف گواہی دیں۔ یعنی کہ آپ کو اگر ایک بندہ اپنے خلاف سچی گواہی دینے کے نتیجے میں پھنس سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، تو یہاں کا قانون کہتا ہے کہ آپ بے شک اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیں۔ لیکن اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام نے جو سچائی کا معیار قائم کیا وہ بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اسلام نے کہا اگر اپنے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو۔ اب اس تعلیم پر کون عمل اس وقت اس دنیا میں کر رہا ہے، اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچ کر دکھاتا ہوں۔ حال ہی میں پاکستان میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے پشاور۔ پشاور میں ایک کورٹ میں ایک انسان کو، جس کے اوپر بلاسفیمی کا چارج تھا، ایک 15 یا 16 سالہ مدرسے کے لڑکے نے کورٹ میں گھس کر گولی مار دی، اور وہ بندہ موقع واردات پر اس کی جان چلی گئی، وہ شہید ہو گیا۔ جو یہ 15-16 سالہ لڑکا تھا، جب اسے کہا گیا کہ تمہیں یہ پستول کہاں سے ملی، کیونکہ ہر عام انسان جو ہے اس کی تو باقاعدہ تلاشی لی جاتی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی تلاشی نہ لی گئی ہو۔ وکلا ایسے لوگ ہیں جن کی تلاشی نہیں لی جاتی، کیونکہ ان لوگوں کا بہرحال روز کا آنا جانا ہے۔ اس لڑکے نے آگے سے یہ جواب دیا کہ جی مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے یہ پستول دی، جب میری آنکھ کھلی تو یہ پستول میرے پاس تھی۔ اس قسم کا بیان اس نے دیا۔ پکڑا گیا، پتا چلا کہ بھئی اصل میں ایک اور وکیل تھا جس نے اس کو یہ پستول پکڑائی تھی۔ گویا کہ جج کے سامنے جھوٹ بول دیا۔ وکیل جو تھا، وکیل نے بھی آگے سے جھوٹ بول دی۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو اسلام کے ٹھیکیدار اور ناموس رسالت کے محافظ اور محافظین ختم نبوت کے نام سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ہیں جو اسلام کی قدروں کو
ان کی حفاظت کرنے والے ٹھیکیدار ہیں پاکستان میں آج کل. اب میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ رکھتا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی سیدنا المصلح الموعود، آپ نے انوار العلوم کی جلد نمبر 22 میں ایک واقعہ یہ بیان کیا کہ حضرت مرزا سلطان احمد صاحب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے آپ کی پہلی شادی سے. تو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہ میجسٹریٹ تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی حضرت مرزا سلطان احمد صاحب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک شخص آیا جس کو میں جانتا تھا، تاریخ تھی، گواہوں کی پیشی ہونی تھی. اس نے کہا کہ مجھے اگلی تاریخ دے دیں، میرے گواہ حاضر نہیں ہوئے. تو حضرت مرزا سلطان احمد صاحب نے اسے مذاق سے کہا کہ میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا، تم تو بڑے بے وقوف نکلے. گواہ کہاں سے تم نے لانے ہیں؟ باہر جاؤ، کسی کو 8 آنے روپیہ دے دو، وہ تمہارے گواہ بن کے آ جائیں گے. خیر وہ شخص باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد 2-3 آدمی گواہ لے آیا. اور گواہ سے جب حضرت مرزا سلطان احمد صاحب جرا کرتے تھے تو وہ جواب دیتا، ہاں میں نے دیکھا، اس طرح واقعہ ہوا ہے، اس طرح واقعہ ہوا ہے. حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کہتے کہ میں دل میں ہنس رہا تھا، بلکہ اس کے سامنے بھی ہنس رہا تھا کہ میرے کہنے پہ یہ باہر گیا ہے، گواہ لے کے آیا ہے، اور گواہ کتنی صفائی سے میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، اور خدا کی قسم کھا کر قرآن ہاتھ میں پکڑ کر جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کے بعد جب انہوں نے گواہی دے دی، میں نے انہیں کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر قرآن کے اوپر گواہی دے رہے ہو اور میرے سامنے لے کر آئے ہو؟ تو یہ ہے حقیقت ان لوگوں کی جو اسلام کے اس دور میں ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں اور احمدیوں پر فتوے لگاتے ہیں کہ احمدی جو ہیں وہ کافر اور وہ واجب القتل اور وہ مرتد. اب میں ان کی زندگی سے بعض واقعات پیش کروں گا جن کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی، یعنی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے بارے میں یہ مولوی حضرات کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ مغلظات نہ بکتے ہوں، جھوٹ کے پلندے نہ باندھتے ہوں. جس خوبصورت اور پاک شخصیت کے اوپر یہ لوگ طنز کرتے ہیں اور قسم قسم کے اعتراضات بنا کے جھوٹے طور پر پیش کرتے ہیں. اب میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سچی گواہی کے نمونے پیش کر کے دکھاتا ہوں، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ لوگ، یہ پوری قوم مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں کے خاک برابر بھی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنائے پھرتے ہیں اسلام کے. سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود تحریر فرماتے ہیں، 27-28 سال کا عرصہ گزرا ہوگا یا شاید اس سے کچھ زیادہ ہو کہ اس عاجز نے اسلام کی تائید میں آریوں کے مقابل پر ایک عیسائی کے مطبع میں، پریس میں، یعنی کہ جس کا نام رلیا رام تھا اور وکیل بھی تھا اور امرتسر میں رہتا تھا اور اس کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا، ایک مضمون بغرض تباہ ہونے کے ایک پیکٹ کی صورت میں جس کی دونوں طرفیں کھلی تھیں بھیجا. اب یہ واقعہ ہم میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوا ہے. حضور بیان کرتے ہیں، حضرت خلیفہ خامس نے یہ واقعہ بیان کیا ایدہ اللہ نے، اور بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہم میں سے کئی لوگوں نے سنا ہوا ہے، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن صرف بیان کرتے ہیں، عمل ہم میں سے بھی باز نہیں کر رہے ہوتے. فرمایا، اور اس پیکٹ میں ایک خط بھی رکھ دیا، چونکہ خط میں ایسے الفاظ تھے جن میں اسلام کی تائید اور دوسرے مذاہب کے بطلان کی طرف اشارہ تھا، اور مضمون کے چھاپ دینے کے لیے تاکید بھی تھی. اس لیے وہ عیسائی مخالفت مذہب کی وجہ سے افروختہ ہوا، اور اتفاقاً اس کو دشمنانہ حملے کے لیے یہ موقع ملا کہ کسی علیحدہ خط کا پیکٹ میں رکھنا قانوناً ایک جرم تھا، جس کی اس عاجز کو کچھ بھی اطلاع نہ تھی، اور ایسے جرم کی سزا میں قوانین ڈاک کی روح سے 500 روپیہ جرمانہ یا 6 ماہ تک قید ہے. سو اس نے مخبر بن کر افسران ڈاک سے اس عاجز پر مقدمہ دائر کرا دیا، اور قبل اس کے
جو مجھے اس مقدمے کی کچھ اطلاع ہو، رویا میں اللہ تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا کہ رلیا رام وکیل نے ایک سانپ میرے کاٹنے کے لیے مجھ کو بھیجا ہے، اور میں نے اسے مچھلی کی طرح تل کر واپس بھیج دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آخر وہ مقدمہ جس طرز سے عدالت میں فیصلہ پایا وہ ایک ایسی نظیر ہے جو وکیلوں کے کام آ سکتی ہے۔ غرض میں اس جرم میں صدر ضلع گرداسپور میں طلب کیا گیا، اور جن جن وکلاء سے مقدمے کے لیے مشورہ لیا گیا انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ بجز دروغ گوئی کے یعنی جھوٹ بولنے کے اور کوئی راہ نہیں، اور یہ صلاح دی کہ اس طرح اظہار دے دو کہ ہم نے پیکٹ میں خط نہیں ڈالا، رلیا رام نے خود ڈال دیا ہوگا، اور نیز بطور تسلی دہی کے کہا کہ ایسا بیان کرنے سے شہادت پر فیصلہ ہو جائے گا اور 2-4 جھوٹے گواہ دے کر بریت ہو جائے گی۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وکیل مشورہ دے رہے ہیں کہ جھوٹے گواہ پیش کرو، ورنہ وکیلوں نے کہا کہ صورت مقدمہ سخت مشکل ہے اور کوئی طریق رہائی کا نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر میں نے ان سب کو جواب دیا کہ میں کسی حالت میں راستی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تب اسی دن یا دوسرے دن مجھے ایک انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور میرے مقابل پر ڈاک خانہ جات کا افسر بحیثیت سرکاری مدعی ہونے کے حاضر ہوا۔ اس وقت حاکم عدالت نے اپنے ہاتھ سے میرا اظہار لکھا اور سب سے پہلے مجھ سے یہی سوال کیا کہ کیا یہ خط تم نے اپنے پیکٹ میں رکھ دیا تھا، اور یہ خط اور یہ پیکٹ تمہارا ہے؟ تب میں نے بلا توقف جواب دیا کہ یہ میرا ہی خط اور میرا ہی پیکٹ ہے، اور میں نے ہی اس خط کو پیکٹ کے اندر رکھ کر روانہ کیا تھا، مگر میں نے گورنمنٹ کی نقصان رسانی محصول کے لیے بدنیتی سے یہ کام نہیں لیا۔ حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کے پیسے ہضم کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیا، بلکہ میں نے اس خط کو اس مضمون سے کچھ علیحدہ نہیں سمجھا، اور نہ اس میں کوئی نج کی بات تھی۔ اس بات کو سنتے ہی خدا تعالیٰ نے اس انگریز کے دل کو میری طرف پھیر دیا، اور میرے مقابل پر افسر ڈاک خانہ جات نے بہت شور مچایا اور لمبی لمبی تقریریں انگریزی میں کی جن کو میں نہیں سمجھتا تھا، مگر اس قدر میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک تقریر کے بعد زبان انگریزی میں وہ حاکم نو نو کر کے اس کی سب باتوں کو رد کر دیتا تھا۔ انجام کار جب وہ افسر مدعی اپنی تمام وجوہ پیش کر چکا اور اپنے تمام بخارات نکال چکا تو حاکم نے فیصلہ لکھنے کی طرف توجہ کی، اور شاید 1 یا 1.5 سطر یعنی 1 یا 2 لائنیں لکھ کر مجھ کو کہا کہ اچھا آپ کے لیے رخصت ہے۔ یہ سن کر میں عدالت کے کمرے سے باہر ہوا اور اپنے محسن حقیقی کا شکر بجا لایا جس نے ایک افسر انگریز کے مقابل پر مجھ کو ہی فتح بخشی، اور میں خوب جانتا ہوں کہ اس وقت صدق کی برکت سے یعنی سچائی کی برکت سے خدا تعالیٰ نے اس بلا سے مجھ کو نجات دی۔ میں نے اس سے پہلے یہ خواب بھی دیکھی تھی کہ ایک شخص نے میری ٹوپی اتارنے کے لیے ہاتھ مارا۔ میں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ تب اس نے ٹوپی کو میرے سر پر ہی رہنے دیا کہ خیر ہے خیر ہے۔ ملفوظات جلد 8 صفحہ 350 تا 353، حاشیہ ایڈیشن 1985، مطبوعہ انگلستان۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہی خلاف گواہی دینے سے گریز نہیں کیا، سچی گواہی دی، اور خدا تعالیٰ نے آپ کی بریت کے سامان کر دی۔ اسی طرح بعض ایسے بھی واقعات آپ کی زندگی میں رونما ہوئے جب آپ کے والد نے بعض خاندانی جو کیس تھے ان کے سلسلے میں آپ کو بھیجا فیملی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اور مخالف میں جو لوگ تھے انہوں نے جب آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو بھی آپ بات کریں گے ہمیں تسلیم ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع پر، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آپ کا کوئی دعویٰ بھی نہ تھا، اس موقع پر آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے غلط بات کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے جو بات سچ تھی وہی کہہ دی۔ حاکم وقت نے فیصلہ آپ کے والد اور آپ کے خاندان کے خلاف سنایا آپ کی گواہی کی وجہ سے۔ آپ واپس آئے، جب قادیان کے لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ اتنے خوش خوش آ رہے ہیں
تو یہ سوچ کر کہ شاید آپ کیس جیت گئے ہیں آ کے آپ کو مبارکباد دی۔ اس پر حضور نے فرمایا میں اس بات پر خوش نہیں کہ کیس جیتے ہیں، کیس تو ہم ہار گئے ہیں، خوش اس بات پر ہوں کہ سچ بولنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور جھوٹ نہیں بولا۔ گویا کہ اپنے والد یا اپنے خاندان کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑی تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات سے گریز نہیں کیا۔ پس یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، سچ بولا، جب ایک خاص عمر کو پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے اس نے اس زمانے کے لیے معمور کر کے بھیجا ہے، میں ہی اس زمانے میں اسلام کی کشتی کو چلانے کے لیے مہدی بنایا گیا ہوں، میں ہی ہوں جو اس دور کا مسیح ابن مریم ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو 2000 سال پہلے آئے تھے وفات پا چکے ہیں، اور یہ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بروزی طور پر یعنی ذلی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور اسلام کی خدمت کے لیے نبوت بھی عطا کی۔ پس کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ جو شخص اپنے خلاف بھی گواہی دینے کو ہر دم تیار رہے اور کبھی گریز نہ کرے، وہ بالآخر خدا کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دے؟ یہ بات ممکن ہی نہیں۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت میں ذکر کیا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ خدا کے انبیاء تو اپنی قوم کو مخاطب کر کے یہی کہا کرتی ہیں کہ دیکھو میں تو تم میں ایک لمبی زندگی گزار چکا ہوں، تم دعوے سے پہلے میری زندگی کے بارے میں بخوبی واقف ہو، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ بالفاظ دیگر انبیاء یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو دعوے سے پہلے کی میری زندگی ہر قسم کے داغ اور دھبے سے پاک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو، کوئی گناہ کیا ہو، کوئی خیانت کی ہو۔ بس کیسے ممکن ہے کہ اب میں اس دنیا کے خالق کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ ہرگز ممکن نہیں۔ جو پہلے جھوٹ بولتا ہو اس سے ممکن ہے کہ وہ بالآخر خدا پر بھی جھوٹ بولے، لیکن وہ جو ساری زندگی سچ بولتا آ رہا ہو اور اس کی سچائی کے دل دادے اور گواہ پوری قوم ہو، ممکن ہی نہیں کہ وہ خدا کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیوں کر کہوں، یعنی کس طرح کہوں کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ایسی باتیں نری بےہودگیاں ہیں، سچ تو یہ ہے کہ سچ کے بغیر گزارا نہیں۔ میں اب تک بھی جب اپنے اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ایک مزہ آتا ہے۔ یہ ڈاک خانے والا واقعہ، عدالت والا واقعہ۔ فرمایا کہ میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ایک مزہ آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے پہلو کو اختیار کیا، اس نے ہماری رعایت رکھی اور ایسی رعایت رکھی جو بطور نشان کے ہو گئی۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمے ہوئے ہیں اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو دنیا میں پھر کوئی شخص سچ بولنے کی جرت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے، راست باز تو زندہ ہی مر جاوے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سچ بولا تو سزا ملے گی، ان کا ذکر کر کے حضور بتاتے ہیں، یا وہ لوگ جو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر دھوکہ نہ دیا اور سچ جو ہے اسی کے مطابق کام کیے تو پکڑے جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، یا یہ کہ لوگوں میں ہماری بدنامی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کسی نے سچ بولا اور کسی مقدمے میں یا کسی وجہ سے اس کو اگر کوئی سزا ملی ہے تو اس وجہ سے نہیں ملی کہ اس نے یہ سچ بولا تھا، اور اگر وہ جھوٹ بولتا تو سزا نہ ملتی، بلکہ فرمایا وہ سزا ان کی بعض اور مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے۔ جو دوسرے گناہ کیے ہوتے ہیں
چھپے ہوئے گناہ کیے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ان کی سزا ہوتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی سزا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس تو ان کی بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں۔ اس کے بعد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کس طرح بعض دفعہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص چھوٹی سی بات ہوتی ہے، اس کی سزا بڑی مل رہی ہوتی ہے، یعنی غلطی تو چھوٹی سی ہوتی ہے یا جھوٹ چھوٹا سا بولا ہوتا ہے لیکن سزا بہت بڑی مل رہی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے ایک استاد گل علی شاہ بٹالے کے رہنے والے تھے، وہ شیر سنگھ کے بیٹے پرتاپ سنگھ کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ شیر سنگھ نے اپنے باورچی کو محض نمک مرچ کی زیادتی پر بہت مارا، تو چونکہ وہ بڑے سادہ مزاج تھے، یعنی یہ استاد جو تھے گل علی شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو مار کے بڑا ظلم کیا، بیچارے نے کھانے میں نمک ہی زیادہ ڈالا تھا نا۔ اس پر شیر سنگھ نے کہا مولوی جی کو خبر نہیں، اس نے یعنی باورچی نے میرا 100 بکرا کھایا ہے، یعنی 100 بکرا وہ چوری کر کے کھا چکا ہوا تھا۔ اسی طرح پر انسان کی بدکاریوں کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے اور وہ کسی ایک موقع پر پکڑا جا کر سزا پاتا ہے۔ فرمایا جو شخص سچائی اختیار کرے گا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ذلیل ہو، اس لیے کہ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی حفاظت جیسا اور کوئی محفوظ کلا اور حصار نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں غرض یہ باتیں دنیا دار خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر گزارا نہیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، فرمایا غرض یہ باتیں دنیا دار خود ہی بنا لیتے ہیں کہ جھوٹ اور فریب کے بغیر گزارا نہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں شخص نے مقدمے میں سچ بولا تھا، اس لیے 4 برس کو دھرا گیا۔ میں پھر کہوں گا یہ سب خیالی باتیں ہیں جو عدم معرفت سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مضمون، یہ اقتباسات، یہ واقعات ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں جو سچ اور سچی بات، سچی گواہی اور سچ پر عمل کرنے کی جو تلقین ہے، جماعت احمدیہ ہی ہے جو اس پر من حیث الجماعت عمل کرتی ہے۔ جب میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ ہی ہے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ ہر احمدی ان تعلیمات کے اوپر کما حقوق عمل کرنے والا ہے۔ حضور نے بھی خود، بلکہ جس خطبہ جمعہ سے یہ میں نے اقتباسات پڑھ کے سنائے، حضور خود بھی بیان کرتے ہیں کہ بہت سے احمدی ایسے بھی ہیں جو سچ یا ان باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے اور پھر خمیازہ بھگتتے ہیں اپنی جھوٹی باتوں کا یا فریب دہی کا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے این یکن، این اگر، یا یہ کہ این یکن اگر وہ ہو غنیًا امیر، یعنی کہ چاہے کوئی امیر ہو، او فقیراً یا چاہے غریب ہو، فاللہ پس اللہ ہے اولا بہما، اولا کہتے ہیں قریب تر، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نگہبان ہے۔ کوئی غریب ہو یا امیر ہو، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو نگہبان ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، فلا پس نہیں، تتبعوا پیروی کر تو، یعنی کہ پس تو پیروی نہ کر، کس بات کی؟ الہوا کی۔ الہوا عربی میں کہتے ہیں خواہشات کو، پس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کر، ان تعدلوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو عدل سے کام نہ لے سکے، بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ عدل سے گریز کرو۔ وَإِن تَلْوُوا اور اگر تلوو تم گول مول بات کرو، گول مول بیان دو، جب پکڑے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب دہی کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں تو پھر خود کو بچانے کے لیے گول مول باتیں کرتے ہیں۔ وَإِن تَلْوُوا اور اگر گول مول باتیں کرو گے، او تُعْرِضُوا یا پہلو تہی کرو گے، اعراض کرو گے حق بات کرنے سے، اپنی فالٹ ماننے کے بجائے، یہ کہنے کے بجائے کہ ہاں جھوٹ بولا، ہاں فریب دیا، ہاں غلطی ہوگی، جو بھی تھا، بجائے اس کے کہ ایڈمٹ کریں، یا تو گول مول باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہلو تہی اختیار کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ تو جان رکھو کہ ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، کانا وہ ہے، بما تعملون اس بارے میں جو تم کرتے ہو، خبیرہ بالکل باخبر۔ یہ نہ سوچو کہ خدا کو دھوکہ دے دو گے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا
ہر فعل، ہر حرکت، ہر سکونت، ہر قول سے بخوبی باخبر ہے۔ بس خوف کا مقام ہے۔ یہاں پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔